نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ اور گھر نہیں ہے، بلکہ وقتی اور عارضی ٹھکانہ ہے۔ بڑی مختصر مدت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس زندگی کا انجام موت ہے، لیکن آج انسان اپنی موت سے اتنا ہی غافل ہے جتنا اسے اپنے موت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے تھا، جس کو کہا گیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آدمی کی خواہشات، تمنائیں اور منصوبے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے مقاصد میں موت ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور مقصد دنیا ہی کو بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ اسی کو کہا شاعر نے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی، میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، حالانکہ ان چیزوں کی پل کی خبر نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مختصر وقت کے لیے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، لیکن دنیاوی سامان، دنیاوی چیزیں یہ آدمی کو غافل کر دیتی ہے۔ آدمی اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی موت کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرتا رہے کہ مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے قبر میں رکھا جانا ہے۔ تو کہا کہ جب آدمی اپنی موت کو یاد کرے گا تو دنیا کی لذتیں جس کے اندر پڑھ کر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، وہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں گا جب وہ اپنی موت کو یاد کرے۔ اسی لیے کہا گیا اکثروا، کثرت سے موت کو یاد کرو اور اپنی موت کو۔ آج آدمی ہر چیز کو یاد کرتا ہے لیکن موت کو ہی بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ موت کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، یعنی دنیا میں ہم آئے جیتے رہے، موت کی بات ہی مت نکالو۔ آدمی جب دیکھتا ہے کوئی دوسرا دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے جانے کے اوپر تو غم کرتا ہے، اس کے جانے کے اوپر تو اسے دکھ اور افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی خود کو اس کی جگہ پر نہیں رکھتا کہ آج جیسا اس کو لے جایا جا رہا ہے کل جو ہے مجھے بھی اسی طرح لے جایا جائے گا۔ وہ اپنی جگہ پر اس کی جگہ پر خود کو نہیں رکھتا ہے۔ موت جو ہے یہ بڑی عبرت ہے اور بڑی وعظ ہے، بڑے بڑے بیانات، وعظ و نصیحت، یہ موت کے سامنے سب بیکار ہے۔ آدمی اپنی موت کو یاد کرے یہی اس کے لیے بڑا وعظ اور بڑی نصیحت ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا اکثروا، کہ موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ آدمی سمجھتا ہے کہ موت کا تذکرہ ہی ہم کیوں کریں، ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے۔ اور موت یہ ایسی چیز ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں پیچھے ہمارے باپ دادا دنیا کے اندر موجود تھے، آج ان کا وجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی، مالدار، کاروباری، یہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، کوئی چیز ان کو یہاں پر روک نہیں پائی۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے رشتے دار، میری اولاد، میرا گھر، میرا کاروبار، یہ موت جب آئے گی تو کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، آپ ایک منٹ بھی ادھار موت سے مانگ نہیں سکتے۔ فما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ لاجل مسمى، کہ اللہ کی مرضی سے موت آتی ہے اور وہ وقت مقررہ پر آتی ہے۔ جو وقت موت کا طے ہے اس وقت پر موت آ کر ہی رہے گی اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنی بھی مخلوق ہے، خالق تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک مخلوق نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہ کوئی عالم بچے گا، نہ کوئی صدر بچے گا، نہ ڈاکٹر بچے گا، نہ انجینئر بچے گا، نہ مالدار بچے گا، نہ غریب بچے گا۔ ہر ایک نے موت سے گزرنا ہے، ہر ایک کے اوپر موت آنی ہے۔ اسی کو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے، ہر نفس نے یہ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت اس کو آنی ہے۔ اسی لیے کہا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے۔ اسی آیت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو دنیا کے اندر کام تم نے کیے ہیں اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ یہ بڑی چھوٹی سی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جن کاموں کو تم نے انجام دیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ،
چاہے اچھے اعمال کیے تو اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کام کیے تو برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا۔ جس طرح ایک ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، وہ دن بھر کام کرنے کے بعد اپنے کام کی اجرت اس کو ملتی ہے، اسی طرح کی ہماری زندگی ہے۔ جب موت کی شام ہو جائے گی، اس کے بعد جو کام ہم نے کیا ہے اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ ہمیں ملنا ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کام کیے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما، اس کا برا بدلہ ملے گا۔ ہر آدمی جو ہے خطا کار ہے، گنہگار ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کر اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر ایک آدمی گنہگار ہے، حدیث مبارک کے اندر آیا ہے کلو بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم، ہر انسان گنہگار ہے، تو خیر الخطائین التواب، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، یعنی اس کو اپنے گناہ کا اندازہ ہو، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ توبہ کرتا رہے۔ تو کہا کہ بہترین گنہگار وہی جو توبہ کرتا رہے، ورنہ کون آدمی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خطا کار نہیں ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ توبہ بھی کرتا رہے، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں سونے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کرے کہ اللہ یہ آج کا دن تو میں نے گزار لیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا دن کس طرح گزرا ہے، اور جب کس سونے کے بعد میری آنکھ کھلے گی تو وہ آنکھ میرے گھر میں کھلیں گی یا قبر کے اندر کھلیں گی، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ اسی لیے سوتے وقت بھی آدمی توبہ کرتے ہوئے سو جائے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اس دعا کو پڑھتے ہوئے سویا کرے۔ تو فرمایا کہ یہ بہترین آدمی وہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد توبہ کرتا رہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہم کما رہے کر رہے یہ ہماری کامیابی ہے، ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اور ہر ایک کو اسی کی تعلیم دیتی ہے کہ بڑا ہو جا، 4 پیسے کما لے اور گھر بنا لے، کاروبار کر لے، یہ تیری کامیابی ہے۔ یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، لیکن ان چیزوں میں رہ کر آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی کے آگے اللہ رب العزت فرماتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں بیان کیا۔ آج اگر آپ کے پاس دنیا کی کامیابی مل بھی جائے تو 60 سال، 70 سال، 100 سال تک آپ اس میں عائش اڑا سکتے ہو، اس کے بعد قبر کی مٹی ہمارا انجام اور ٹھکانہ ہوں گی۔ تو کہا کہ کامیابی میرے بندو اس میں نہیں ہے، بلکہ اگر تم دوزخ سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے، فقط فاز، یہ کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اسی آیت کے اندر آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ آدمی اسی دھوکے میں پڑا ہوا رہتا ہے اور اچانک اس کی موت آ جاتی ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، کہ میں نے بہت دنیا کما لی، لیکن اس کی عقل مندی کا پتہ موت کے وقت اس کو چل جاتا ہے۔ جب موت کے وقت اس کی دنیا میں آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اموات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور موت یہ ایسی چیز ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو وہ بچے کی شکل میں ہی آئے گا، آنے کی تو اس کی اپنی شکل بنی ہوئی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جائے گا تو کس عمر میں جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی دنیا سے جاتا ہے، لڑکا بھی دنیا سے جاتا ہے، نوجوان بھی جاتا ہے، بوڑھا بھی جاتا ہے، جس عمر میں بھی ہے، جو موت جس وقت پر اس کی مقرر ہے اسی وقت پر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں کی چیزیں میری کام آنے والی ہے، تو یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والی۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو عبرت حاصل کرے اور اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے۔ آج خرابی جو ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ جس آدمی کے نظر کے سامنے اس کی موت ہوتی ہے، دنیا اس کو غافل نہیں کرتی، دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے دھوکے میں پھنستا نہیں ہے۔ اس کو ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کل قبر کے اندر مجھے رکھا جانا ہے اور میرے کاموں کا مجھے حساب دینا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے مالدار، امیر غریب، ہر کوئی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان بات سمجھائی، زیادہ لمبا بیان نہیں کیا۔ کہا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اس کو کہا کہ یہ عقل مند آدمی ہے۔ ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ یہ آدمی بہت ہوشیار ہے، یہ آدمی بہت سمجھدار ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کس کو سمجھدار کہا؟ کہ جو آدمی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ واقعہ لکھا ہے ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں، ایک بہلول دانا اللہ والے گزرے، تو ہارون رشید نے ایک مرتبہ ان کو مذاق میں کہا کہ یہ چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں، یہ چھڑی آپ اپنے پاس رکھو، اور اگر تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آتا ہے تو یہ چھڑی تم اس کو دے دینا، یعنی تم سے بڑا بیوقوف اگر کوئی تمہیں دکھتا ہے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ تو انہوں نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھی۔ ارے اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف میں ہوں، باقی سب لوگ اچھے۔
تو ان کو اپنے سے کمتر کوئی دکھائی نہیں دیا، تو انہوں نے وہ چھڑی ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھی۔ ہمارا حال آج الٹا ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ شانہ میں ہی ہوں، باقی سب لوگ پاگل ہیں۔ کہ اللہ والوں کا حال الٹا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے گنہگار کمتر حقیر اور بے وقوف میں ہوں، اور باقی سب مجھ سے اچھے۔ تو انہوں نے وہ چھڑی اپنے پاس ہی رکھی، اور جب ہارون رشید کے انتقال کا وقت آیا تو وہ چھڑی لے کر اس بادشاہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی کہ اگر مجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی دکھائی دے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، تو یہ چھڑی میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ مجھے نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، میں بادشاہ ہوں اور آپ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب دنیاوی سفر آپ کے کرنے ہوتے تھے تو آپ اس سفر کی پہلے ہی سے تیاری کرتے، آپ کے سپاہی، خادم، سواریاں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی، کئی دن پہلے اس کی تیاری ہوتی۔ لیکن یہ آخرت کا ابھی آپ کا سفر شروع ہونے والا ہے، آپ موت کے قریب ہو اور آپ نے آپ تک مرنے کی تیاری نہیں کی، تو اس لیے آپ سے زیادہ بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دنیاوی سفر جو معمولی ہے اس کے لیے آپ نے بڑی بڑی تیاری کی، اور آخرت کا جو اتنا لمبا سفر آپ کا ہے اپنی کچھ بھی تیاری نہیں کی، تو اس لیے یہ چھڑی میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر وہ تو بادشاہ دیکھتے، وہ سبق اور عبرت کے لیے اس طریقے سے اللہ والوں سے سیکھتے تھے۔ تو عقل مند آدمی حدیث مبارک کے اندر اسی کو کہا گیا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں ابھی جوان ہوں اور میری اب تو عمر ہی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت معاف کرے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کیوں رکھے، ابھی ہم بوڑھے بھی نہیں ہوئے، جماعت میں کیوں جائے، ابھی ہماری اور عمر باقی ہے، ابھی ہم حج عمرے کے لیے کیوں جائے، ابھی تو بڑھاپے میں جائیں گے۔ اس دھوکے میں آدمی رہتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں بچہ ہوں، اور موت جو ہے مجھے ابھی آنے والی نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس بہت ٹائم ہے۔ یہ آدمی کا دھوکہ ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ موت اچانک آ جائے گی۔ وہی سورہ آل عمران کے اندر آیت ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی، اگر تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آدمی سمجھتا ہے میرا بنگلہ ہے، محل ہے، دیواریں مضبوط ہے، میرے پاس مال ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھاگوں گا، اچھا ڈاکٹر مجھے ملے گا، یا میرے بڑے رشتے دار ہیں، میرے بچے، وہ ذرا بھی مجھے بخار آئی تو لے کر بھاگتے، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ یہ آدمی کا اپنا خیال ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، کہ جہاں کہیں پر بھی تم رہو گے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا موت تمہیں آ کر رہیں گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ بروج مشیدہ کا آدمی سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن موت کا ایک منٹ بھی اس کے اندر تاکید نہیں ہوگی۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کی تیاری کرے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت نے ایسی زبردست حکومت دی تھی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ایسی حکومت مجھے ملے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ رب العزت نے ایسی زبردست حکومت دی۔ تو ایک مرتبہ وزیروں کے ساتھ میں میٹنگ ہو رہی تھی، اب باہر سے ایک آدمی آیا جو اجنبی تھا، دیکھا ہوا نہیں تھا، اور آ کر اس میٹنگ مجلس کے اندر بیٹھ گیا، اور سلیمان علیہ السلام کا جو ایک آدمی تھا وہ اس کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ اب وہ جو ہے آدمی وہ پریشان کہ یہ آیا اور یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کوئی اجنبی آ کر ہم کو ہی دیکھنے لگے تو ہم سمجھ جائیں گے کچھ تو ہم سے اس کو مسئلہ ہے۔ تو وہ آدمی ڈر گیا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہی گھور کر دیکھ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آنے والا آدمی ملک الموت تھے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ ملک الموت ہے، تو یہ پریشان ہو گئے کہ مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا کہ آپ بادشاہ ہو اور اللہ کے نبی ہو، آپ کے پاس طاقت ہے، وہ آدمی جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ کافی دیر سے مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے اور مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے اٹھا کر کہیں دور پھینک دو۔ اور کہا ہندوستان میں پھینک دو، وہاں بیت المقدس شام کے اندر کی بات ہے، ملک شام میں، اور شام سے ہندوستان کتنا دور ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کی بھی حکومت ہے، ہوا کو کہا کہ یہ جہاں چاہتا ہے اس کو پہنچا دو۔ اب وہ آدمی وہاں پہنچ گیا ہندوستان میں۔ اب دوسرے دن وہی آدمی اجنبی جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا تھا وہ آ کر بیٹھ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کیا بات ہے کہ کل بھی آپ آئے تھے اور تم کو دیکھ کر وہ آدمی ڈر گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، اور وہ آدمی جو آپ کے بازو بیٹھا ہوا تھا میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا کہ اس کی موت تو ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اب تک شام میں آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، یعنی اس کو کل ہندوستان سے اٹھانا ہے، ارے آپ اب تک شام میں، اب یہاں سے اگر یہ جاتا بھی ہے تو اس کا پہنچنا وہاں پر ممکن نہیں ایک دن میں، لیکن آپ نے جو ہوا کو حکم دیا وہ وہاں پر پہنچ گیا، تو اس کی موت وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اور میں اس کو یہاں پر دیکھ کر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے تو اس کو وہاں پر سے لینا ہے، لیکن یہ اب تک یہاں ہے، تو اس لیے میں اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، لیکن آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ دیکھیے اس کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، اور اسی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے وہاں پہنچا دو۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ،
کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو موت تمہیں آ کر پہنچے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. وہ آدمی سلیمان علیہ السلام کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ایسی مضبوط حکومت کہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور ہم اس دھوکے میں رہیں گے کہ ہمارا ڈاکٹر، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارا گھر یہ ہمیں بچا پائیں گی، تو یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے. تو وہاں سے اٹھ کر ہندوستان آ گیا، ملک الامت نے وہاں سے رخ کی. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو روشن کرے. اللہ رب العزت جو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.